الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقو، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو. جس منزل تے عشق پہنچاوے، ایمان خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھی حضرت باہو، ایمانو دیواں دروئی ہو. گرامی مرتبہ سامعین و حاضرین، یہ 11واں پارہ ہے. اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ سے پہلے منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، مسجد ضرار، یا ہم اردو میں اسے مسجد ضرار بھی پڑھتے ہیں. منافقین نے یہ چال چلی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، اس کی شان اور عظمت کو کم کرنے کے لیے رستے میں مسجد بنا لی، اور اس بات کا اعلان کیا کہ چونکہ بزرگ بھی مسجد جاتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، حالات کبھی خراب بھی ہوتے ہیں، اتنے دور چل کے مسجد نبوی شریف پہنچنا مشکل پیش آتی ہے، تو راستے میں ہم نے مسجد بنائی تاکہ یہاں بھی نماز پڑھی جا سکے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت پیش کی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا، محبوب یہ ظاہراً تو مسجد بنا رہے ہیں لیکن ان کا ارادہ شر پھیلانے کا ہے، یہ مسجد نہیں بلکہ یہ کفر کا اڈہ ہے. یہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی، مسلمانوں کے خلاف یہاں منصوبے بنائے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دلوں سے نکالنے کا کام کیا جائے گا. اور میں محبوبہ اس مقام پہ آپ نے تشریف لے کے نہیں جانا. اب بن بھی گئی عمارت، ٹائٹل مسجد کا دے بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ سرکار آپ قدم رنجہ فرمائیں، آپ قدم رکھیں گے تو اصل سجدوں کا نور نصیب تب ہوگا. لیکن اللہ کے اذن سے سرکار وہاں تشریف نہ لے کے گئے. حکم دیا صحابہ کو، فرمایا جاؤ اس کو گرا دو، اس لیے کہ اس کے بنانے کا مقصد رب اور رب کے رسول سے جوڑنا نہیں بلکہ رب اور رب کے رسول سے توڑنا ہے. وہ مسجد مسجد ہو ہی نہیں سکتی، وہ ممبر ہو ہی نہیں سکتا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام خلق خدا کو نہ دیا جائے، اور جس ممبر سے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان اور عظمت کا بیان ہوتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے، حقیقت میں مسجد ہے ہی وہی. مسجد بلند و بالا عمارتوں کا نام نہیں ہے، مسجد عشق رسول کے خمیر کے اندر گوندھ کر، چاہے کچی اینٹیں ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ذرے ذرے سے عشق رسول کے جلوے نظر آتے ہوں. فرمایا وہ مسجد ہے، اس لیے کہ منافقوں کی بنائی گئی اعلیٰ تعمیر والی کو رب نے رد کر دیا،
اور صحابہ کی کھجوروں کی بنی ہوئی مسجد نبوی کو قبول کر لیا، اس لیے کہ وہاں مسجد نبوی میں اللہ کا حبیب بھی تھا، حبیب کا عشق بھی تھا۔ کہا کھجوروں سے بنی ہے تو کیا ہوا، اندر ان کے عشق رسالت مآب جو موجود ہے۔ یار کا عشق ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن نے ان آیات سے پہلے اس مسجد کا ذکر فرمایا، اور میں وہ مسجد زرار ہے، اور قریب ہی ایک مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور میں وہ مسجد قباء شریف ہے۔ مسجد قباء شریف ہے، اور میں اس کی بنیادوں میں مٹی یا گارا نہیں ہے، مسجد قباء کی بنیادوں میں تقوی ہے، مسجد قباء کی بنیادوں میں رسول اللہ کا عشق ہے، مسجد قباء کی بنیادوں میں اللہ کے حبیب کی محبت ہے۔ فرمایا اس لیے پڑھنی ہے نماز تو قباء جا کے پڑھنا۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو فرما دیا گیا قباء میں جا کے نماز پڑھنا، اس لیے کہ قباء کے قریب جو بستی ہے ان کے چہرے بھی روشن ہیں، ان کے دل بھی روشن ہیں، ان کا ظاہر بھی روشن ہے، ان کا باطن بھی روشن ہے۔ فرمایا وہ اتنے ستھرے ہیں، اللہ پاکیزگیوں کا مالک ہو کے، طہارتوں کا مالک ہو کے اعلان کر رہا ہے، یہ مسجد قباء والے دل کے بھی پاک ہیں اور ظاہر کے بھی پاک ہیں۔ جاؤ یہاں قیامت تک جا کے 2 گانا بھی پڑھ دینا، اللہ عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ فرمایا ہر صبح جا کے پڑھنا اللہ ثواب دے گا، ہر شام جا کے پڑھنا اللہ ثواب دے گا۔ ایک طرف منافقوں کی بنائی گئی عمارت کو رد کر دیا گیا، دوسری طرف صحابہ کی بنائی گئی عمارت جس کا افتتاح رب کے حبیب نے کیا، فرمایا اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ ہر مسجد کا ٹائٹل دیکھ کر فرمایا دھوکے کا شکار نہ ہو جانا، مسجدیں برابر نہیں ہوا کرتی، کچھ مسجدیں امن کا مرکز ہوتی ہیں، کچھ مسجدیں فساد کا مرکز ہوتی ہیں۔ انہی آیات کے بعد آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب نے مومنوں سے خرید لی ہے، جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ فرمایا یاد رکھنا کافر بھی لڑتا ہے، مومن بھی لڑتا ہے، دونوں کا لڑنا برابر نہیں۔ اسرائیل بھی لڑ رہا ہے، حماس کے مجاہد بھی لڑ رہے ہیں، فرمایا سب کا لڑنا ایک جیسا نہیں ہے، جیسا منافقوں اور مومنوں کی مسجد برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا مومن کا اور کافر کا جہاد اور لڑنا برابر نہیں ہو سکتا، مومن لڑتا ہے تو جہاد ہوتا ہے، کافر لڑتا ہے تو معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ پس منظر ہے اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیات سے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مقدسہ جب نازل ہوئی، مختلف اس کے پس منظر ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ قیامت تک کی امت کے لیے ہے۔ جو بھی اخلاص دل سے جہاد کے میدان میں اترے گا، فرمایا یہ آیت کی بشارت اس بندہ مومن کو نصیب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ہر ایک سے نہیں، مومنوں سے خریدا کہ انفسہم جانوں کو، واموالہم اور مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ توجہ ہے حضرات، پہلا میں نے جو پوائنٹ عرض کیا یاد رکھنا، مومن کا اقدام قتال یہ امن کے لیے ہوتا ہے۔ مومن جب بھی اقدام اٹھاتا ہے، اسلحہ لیتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، معاشرے میں اور عالم کے اندر امن پھیلانا مقصد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا مولا کائنات کو، حضرت علی شیر خدا کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ خیبر کے میدان۔ مہینہ گزر گیا،
خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور یہ یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ تھا۔ جب مدینہ طیبہ سے انہیں نکالا گیا، خیبر میں جا کے بس گئے، ارد گرد درختوں کا پورا جھنڈ تھا، حفاظتی تدابیر انہوں نے بڑی کی ہوئی تھی، مہینہ پورا صحابہ لگے رہے، مختلف صحابہ جاتے محاذ پر، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ شام ہوئی، سرکار نے فرمایا صبح ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر فتح کرے گا، وہ اللہ سے بھی پیار کرنے والا ہے، اللہ اس سے پیار کرنے والا ہے، فرمایا وہ رب کے حبیب سے پیار کرنے والا ہے، رب کے حبیب بھی اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سنی سرکار کی زبان اقدس سے، صحابہ کے دل مچلنے لگے، دل نہاں ہو گئے کہ سرکار نے قلعہ کے فتح ہونے کی بشارت بھی دی، اور جو فتح کرے گا فرمایا وہ عام نہیں ہوگا، زمین پہ چلنے والا وہ خوش نصیب ہوگا، اس کا دل اللہ رسول کی محبت سے بھرا ہے، اور رب رسول کے پاس اس کی محبت بھی موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی عمارت کی خواہش نہیں کی کہ میں امیر بنوں، میں سربراہ بنوں، میں سپہ سالار بنوں، اور میں اس رات میرا دل بھی چاہتا تھا کاش صبح نگاہ مصطفیٰ اٹھے، عمر کے چہرے پہ ٹھہرے، سرکار فرمائیں عمر لو اسلام کا جھنڈا، جاؤ یہودیوں کے قلعے کے اوپر، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ صبح ہوئی، سرکار کے غلاموں کی صفیں بندھی، نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی، صفوں کے اندر مولا علی نظر نہیں آئے، سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی سرکار اشتقت عینا، ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے، آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، فرمایا اگر علی کی آنکھ میں بیماری ہے تو ہمارے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور میں بولاؤ علی کو، مولا علی کو لایا گیا، سرکار نے لعاب عطا فرمایا، علی پاک کی آنکھوں کو شفا ملی، فرمایا علی یہ لو ہمارا جھنڈا، وہ رہا قلعہ خیبر کا، خوشخبری ہم نے دے دی، جانا تیرا کام ہے، فتح عطا کرنا میرے مالک کا کام ہے۔ مولا علی جا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ساتھ ہی نصیحت عطا فرمائی، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس نصیحت کو، اور یہ فقط نصیحت مولا علی کے لیے نہیں تھی، ہر مسلمان مجاہد کے لیے تھی۔ سرکار گویا میدان جنگ میں اپنی امت کو جہاد کے بارے میں پوری منصوبہ بندی عطا فرما رہے تھے، جانا کیسے ہے، لڑنا کیسے ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ قربان جاؤں اس مذہب اسلام پر، فرمایا جو جنگ کرنے آئے، اسلحہ لے کے آئے، اس کو کاٹ کے رکھ دو، فرمایا ان کے بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، فرمایا بچے تو بچے رہے، دشمن کی سرزمین پر اگنے والے درختوں کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ اسلام فساد نہیں پھیلاتا، اسلام جہاد کے ذریعے امن پھیلاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی جا رہے ہو؟ عرض کی محبوبہ حکم جو ہوا تو جانا تو ہے، فرمایا جاتے جاتے یہ نصیحت لے کے جاؤ، جب کافروں سے یہودیوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فرمایا یاد رکھنا اللہ تیری وجہ سے اگر ایک بھی یہودی کو اسلام عطا کر دینا، خیر اللہ کا، تیرے لیے وہ سرخ عرب کے اونٹوں سے بہتر ہے کہ تیری وجہ سے اللہ ایک جہنمی کو جنت عطا فرما دے۔ محبوب کیا کرنا ہے جا کے؟ فرمایا جاتے سار تلوار نہیں نکال لینی، زبان کھولنی ہے، زبان سے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر ان کے نصیب میں دین کی دعوت قبول کرنا ہوئی تو فرمایا ٹھیک، اگر انہوں نے رد کر دی فرمایا پھر تلوار نکال کے ان کا کلہ کما کر دینا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہودیوں کا قلعہ فتح کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو یہ پیغام محبت دے کر بتا دیا، اسلام گردنیں کاٹنے نہیں آیا، اسلام کا پیغام یہ ہے اگر اسلام کو مان لو گے
تلوار سے گردن بھی بچ جائے گی، جہنم کی آگ سے جسم بھی بچ جائے گا۔ یہ پیغام اسلام ہے۔ آج اسرائیل نے جس انداز میں غزہ کے اندر بمباری کی، اسلامی حقوق تو ایک طرف رہے، انسانی حقوق، عالمی انسانی حقوق، جنگی قوانین، سب کو تہ و بالا کر کے لاکھوں بلڈنگوں کو تباہ کیا، ہزاروں جانیں شہید ہو گئی، ہزاروں مسلمان زخمی ہو گئے۔ صحت کے حوالے سے کئی ڈاکٹر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اقوام متحدہ کے امن کے جتنے وہاں دفتر موجود تھے وہ تباہ ہوئے، ان کے نمائندے گئے۔ پتہ چلا اسلام اور کفر کے لڑنے کے اندر بنیادی فرق موجود ہے۔ جب حماس کے مجاہدوں نے حملہ کیا، بچوں کو تحفظ دیا، اگر کھانے کے لیے کوئی چیز ضرورت بھی پڑی تو کافر عورت سے پوچھ کے اگر اجازت ہو تیری تو کھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا قربان جاؤں محمد عربی کے دین پر، اسلام کے پیغام پر۔ صدیاں بعد بھی اسلام اپنے ماننے والوں کو نفس کا پجاری نہیں بننے دیتا۔ کہا غالب ہو بھی گئے ہو، تمہیں اللہ نے فتح عطا کر بھی دی ہے، ان کے گھروں پہ قبضہ ہو بھی گیا ہے، فرمایا پھر بھی اپنی مرضی سے نہیں، ان کی اجازت سے کوئی چیز لینی ہو تو لینا، اس لیے کہ رب رسول کا حکم یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا پاکیزہ دین ہے۔ سنیے، فرمایا اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے یہ مسلمانوں کو شان عطا فرمائی کہ جان لے لی، مال لے لیا، بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا، اس کے ضمن میں چند ایک باتیں عرض کروں گا لطف کے لیے۔ فرمایا یقاتلون، وہ مسلمان مومنین کی شان کیا ہے؟ وہ قتال کرتے ہیں۔ اب ہمارے مفسرین فرماتے ہیں اس قتال کے اندر مجاہد کو پانی پلانے والا بھی شامل ہے، مجاہد کی پٹی کرنے والا بھی شامل ہے، مجاہد کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں یہ نہیں پہنچ سکتا، اپنی امداد بھیجنے والا بھی اس میں شامل ہے، دعائیں بھیجنے والا بھی شامل ہے، مجاہد کے گھر کا خیال کرنے والا بھی شامل ہے۔ فرمایا یقاتلون کے اندر اللہ نے مجاہد سے تعلق رکھنے والے ہر ایک کو شامل کر دیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، خود لڑتے ہیں یا لڑنے والوں کا ہاتھ بنتے ہیں، خود لڑتے ہیں یا لڑنے والوں کی امداد کرتے ہیں، خود لڑتے ہیں یا لڑنے والوں کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ فرمایا سارے اس میں شامل ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، فرمایا پھر وہ قتال کرتے کرتے خود شہید ہو جاتے ہیں، دشمن کو مار دیتے ہیں، غازی بن کے آتے ہیں۔ ویقتلون، یا دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا غازی بنے تب بھی مرتبہ اس کا ہے، شہید بنے تب بھی مرتبہ اس کا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ وعدہ کیسا کیا؟ وعدن علیہ حقاً، فرمایا یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ عام نہیں ہوتا۔ لوگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں۔ بندگان خدا اس آیت کا لطف لینا آپ نے۔ علیہ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر جہاں استعمال ہوتا ہے وجوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وعدن علیہ حقاً، اللہ پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ جب اس نے جان لے لی مومن کی، مال لے لیا مومن کا، تو بدلے میں جنت دینا واجب ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کائنات کے خالق پر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ بندہ نمازیں پڑھے، قیامت کے دن اللہ نمازیں قبول نہ کرے، جہنم میں بھیج دے، پوچھ نہیں سکتے۔ روزہ دار کو اللہ جہنم میں بھیج دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ دینے والے کو جہنم میں بھیج دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جہاد کرنے والے کو، لڑنے والے کو اللہ جہنم میں بھیج دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن رب کو مصطفیٰ کے غلاموں سے
اور مجاہدوں سے پیار کتنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اے مجاہدوں، اے بدر سے لے کے غزہ تک لڑنے والوں، اللہ تمہیں یہ خوشخبری عطا فرما رہا ہے، اگرچہ رب کی ذات پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن میں تم پر کرم نوازی کی حد کر رہا ہوں۔ واجب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جان لے کر میں اپنے ذمے تمہارے لیے جنت کو واجب کر رہا ہوں، واجب کر رہا ہوں۔ فرمایا جنت واجب ہے تمہارے لیے، اور فرمایا یہ ایسا وعدہ نہیں ہے فی التورات، تورات کے اندر بھی یہ وعدہ ہے، انجیل کے اندر بھی یہ وعدہ ہے، اور قرآن کے اندر بھی یہ وعدہ ہے۔ اور آگے فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، فرمایا او بتاؤ تو صحیح، اللہ سے زیادہ کسی کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ رب سے زیادہ کسی کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ جب اس نے فرمایا آؤ جہاد کرو، جان دو اور جنت لو، اور میں پھر ڈرتے کیوں ہوں موت سے؟ پھر ڈرتے کیوں ہوں امریکہ سے؟ پھر ڈرتے کیوں ہوں اسرائیل سے؟ پھر ڈرتے کیوں ہو دشمن کی فوج سے؟ اور میں جب رب نے وعدہ کر دیا یا جاؤ غازی بنو گے تب بھی مرتبہ تیرا ہے، شہید بنو گے تب بھی مقام تیرا ہے، اور میں اللہ نے وعدہ کر دیا، پھر خوف کس چیز کا ہے؟ مالکہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ڈرنا نہیں ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا پھر خوش ہو کے جہاد کرنا ہے، اللہ سے جو تم نے سودا کیا ہے نا، خوش ہو کے فرمایا جنگ کرنی ہے۔ حضور کے ایسے ایسے بھی غلام گزرے، توجہ رکھنا، روزے نماز کا مسئلہ سر نیچے کر کے سن لینا، لیکن جہاد ویسے بھی اسلام سر نیچے کرنے کا حکم ہی نہیں دیتا کافر کے مقابلے میں۔ تو جہاد کی بات وہ علامہ نے بھی فرمایا تھا، کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ جہاد کی بات سننے کے لیے جگرہ بھی مسلمانوں والا چاہیے، جگرہ بھی مجاہدوں والا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے خوش ہو کے جہاد کرنا ہے۔ نبی پاک کے ایسے ایسے غلام ہیں، جب حضور نے جہاد کا اعلان کیا غسل فرمایا، توجہ ہے، محفل کے لیے غسل کرنے والوں، لنگر کھانے کے لیے جانا ہے، عمرے کے 10 ٹکٹ ہیں، اب تو محفل میلاد کا ایک پوسٹر دیکھا 10 موبائل بھی ملیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میلاد کی محفلوں نے خاص کر نعت خوانوں کی، نعت خوانیوں نے، چٹے پیلے ساوے نیلے کپڑے پہن کے آنے والوں نے، قمیض اور چولا اور شلوار اور امامہ اور واسکٹ اور اوپر اور نیچے اور اندر زبان پہ اور دل میں کچھ اور۔ کاش انہوں نے جہاد کا درس بھی دیا ہوتا۔ میں نے کہا لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونیاں، کیونکہ 10 لاکھ جو مل رہے ہیں، 8 لاکھ جو مل رہے ہیں، چکری کے علاقے میں محفل ہوئی، ایک نعت خان 12 لاکھ لے کے گیا۔ میں نے کہا مر جانا چاہیے اس قوم کو، کاش 12 لاکھ ایک رات کے اندر نعت خان کو نہ دیتے، پاس ہی کسی دینی مدرسے کے اندر جا کے دیتے، وہ نعت خان تو ایک رات میں لے گیا، تیرے اس 10-12 لاکھ سے پورے سال مدرسے کا خرچہ چل جانا تھا۔ لیکن اس پہ واہ جو نہیں ہونی، اس پہ تصویریں بھی نہیں بننی، سوشل میڈیا پہ چرچا بھی نہیں ہونا، فلاں صاحب نے اتنی بڑی محفل کی، اتنے کروڑ لگائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کروڑ لگے، ایک رات کے اندر کئی کروڑ لگے۔ میں نے کہا جب اس قوم کو اس انداز سے دین کی تبلیغ کی جائے گی تو پھر کس نے جہاد کا نام لینا ہے؟ پھر کس نے جہاد کی بات سننی ہے؟ اور سن کر جہاد کے لیے تیار کس نے ہونا ہے؟ پھر سارے کہیں گے 2-4 شعر یاد کر لو، طرزیں یاد کر لو،
راگ یاد کر لو، کسی موسیقار کے پاس بیٹھ کر ہائے ہوئے کر لو، اور پھر جا کے جاؤ 10-20 ہزار سے کام شروع کرو اور لاکھوں تک کماتے رہو۔ میں نے کہا قربان جاؤ مصطفیٰ کے ان غلاموں پر جو نعت خوان بھی کمال کے تھے اور مجاہد بھی کمال کے تھے، مجاہد بھی کمال کے تھے۔ تازہ غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، گھر والے پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ میدان میں جا رہا ہوں، جنگ کرنے جا رہا ہوں، شہید ہونے جا رہا ہوں۔ کہاں سے یہ جذبہ لے کے آئے؟ دکانوں میں تو یہ جذبہ ملتا نہیں، بازاروں سے یہ جذبہ ملتا نہیں۔ یہ عشق رسالت مآب کا وہ جذبہ ہے جو کسی قیمت خریدا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت زرار بن ازور، پاکستان آرمی کا ایک ٹینک ہے۔ ڈرنا نہیں، آپ نے بات میں خود ہی کر رہا ہوں، جواب بھی میں خود دوں گا۔ جو بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ نام کیا ہے صحابی کا؟ حضرت درار۔ پاکستانی فوج کا ایک ٹینک ہے آرمی کا، اس کا نام ہے زرار ٹینک، درار ٹینک، اس صحابی کے نام پر ہے۔ اور نام رکھا کیوں گیا ہے؟ نعت خوانی کی محفلوں میں زیادہ جاتے تھے، لنگر پکاتے تھے، چاول زیادہ کھلاتے تھے، عمرے کے ٹکٹ دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ حضرت زرار بن ازور وہ نبی پاک کے غلام تھے۔ جب جنگ کا میدان گرم ہوتا نا، تندور گرم ہوتا ہے تو کہتے ہیں روٹیاں لاؤ، جب جنگ کا تندور گرم ہو جاتا تھا زرہ اتار دیتے تھے۔ توجہ حضرات ادھر، زرہ اتار دیتے تھے۔ خالد بن ولید کا یہ سپاہی ہے، حضرت خالد کی کمان کے اندر لڑنے والا یہ سپاہی ہے حضور کا۔ زرہ اتار دیتے تھے اور قمیض بھی اتار دیتے تھے، کہتے تھے آؤ تمہیں اپنی زرہ پہ ناز ہے، تمہیں اپنے اسلحے پہ ناز ہے، اور مجھے اپنے سینے کے اندر رکھے ہوئے دل اور دل کے اندر رکھے ہوئے عشق مصطفیٰ بھی ناز ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب دیکھتے تھے نا حضرت زرار کو لڑتے ہوئے، جانثاری کرتے ہوئے، تو رشک کیا کرتے تھے۔ وہ خالد جس کے لڑنے پہ آسمان سے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، وہ خالد جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا خالد کی تلوار عام تلوار نہیں ہے، سیف من سیوف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ اللہ کی تلوار بھی جس پہ ناز کرتی تھی وہ حضرت زرار بن ازور ہے۔ جنگ کے لیے جاتے ہوئے اس انداز سے جاتے تھے، زمانہ کہتا تھا واہ کیا شان ہے مصطفیٰ کے نام پہ کٹنے والوں اور مرنے والوں کی۔ حضرت درار بن ازور، اللہ فرماتا ہے فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، تم نے اللہ سے وہ سودا کر لیا ہے۔ توجہ رکھنا، تم نے رب سے وہ سودا کر لیا ہے، وہ تجارت کر لی ہے، کہ تجارت کرنے والا اللہ ہے، قیمت لگانے والا، بلند آواز سے بولیں گے، قیمت لگانے والا، جان لینے والا، جان دینے والا، مال دینے والا، پھر لینے والا، بدلے میں جنت دینے والا۔ اور اس سودے کے اندر ضامن کون ہے؟ توجہ حضرات رکھیے گا، اس سودے کے اندر ضامن کون ہے؟ تفسیر نعیمی میں، صوفیانہ تفسیر میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی فرماتے ہیں بندہ مومن، مجاہد، فوجی، سپاہی، غور تو کر، سودا اللہ سے ہو رہا ہے، درمیان میں کون ہے؟ اور میں درمیان میں وہ ہستی ہے نا جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سودا ہم کر رہے ہیں، جنت تجھے دے رہے ہیں، درمیان میں جو ضامن ہے وہ حبیب کی ذات ہے۔ فرمایا اس سودے پہ گواہ دنیا والے نہیں ہیں، اس سودے پہ گواہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی ہے۔ فرمایا اس سودے کی منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا فرشتوں کا سردار جبریل ہے۔ اور سودا سٹامپ پیپر پہ لکھا نہیں گیا، سودا قرآن کی آیت میں لکھا گیا ہے۔
غور تو کرنا اس سودے کی شان کیا ہے. جب یہ سودا اللہ نے کیا نا، یہ تجارت ہوئی، شیطان دشمن جو ہے، نمازی کا دشمن بھی، مجاہد کا دشمن بھی، حاجی کا دشمن بھی، عالم کا دشمن بھی، حافظ کا دشمن بھی، آ گیا دشمن دین، دشمن اسلام. روح البیان کے اندر علامہ فرماتے آ کے کہنے لگا مالکہ، لطف لینا ہے آپ نے اس بات کا. کہنے لگا مالکہ کس سے سودا کر رہا ہے، کس سے سودا کر رہا ہے؟ اللہ فرما دیکھ نہیں رہا مومنوں سے. مالکہ عیبی بدکار ہوں گے، قاتل ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، نمازیں چھوڑنے والے، ان سے سودا. مومنین کہا گیا نا، فقط مجاہدین نہیں، فقط من الغازیین نہیں، من المومنین ہے. فرمایا سرکار کے ہر اس غلام سے اخلاص کے ساتھ یا لڑنے گیا یا اخلاص کے ساتھ لڑنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، فرمایا وہ اس میں شامل ہے، اللہ کے وعدے میں شامل ہے. مالکہ یہ عیبی ہیں، عیبیوں سے بھی کبھی کسی نے سودا کیا؟ دنیا میں اگر کوئی سودا کرے تو سودا کرنے کے بعد پھل سے آپ فروٹ لے کے آئے، 2 دانے خراب ہو گئے، اگر ریڑی والا قریب تھا لے کے گئے، بابا پاس رکھ لو، یا صاف دانے ڈالو یا سارے واپس لے لو. ہم کانے دانے، خراب دانے نہیں لے سکتے. مالکہ تو بے عیب ذات ہے، بے عیب ذات ہے، لا ریب ذات ہے، کتاب بھی بے عیب، حبیب بھی بے عیب. جن سے سودا کر رہا ہے ان میں تو عیب ہی عیب ہیں، پھر سودا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان کہنے لگا، تفسیر روح البیان علامہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا مالکہ یہ عیبی ہیں، سودا رد کر دے، یہ سارے میرے حوالے کر دے. اللہ فرمانے لگا تجھے ان کے عیب نظر آتے ہیں، ان کے اور میرے درمیان حبیب کی ذات نظر نہیں. بدبختہ مردودہ تجھے یہ نظر آتے ہیں، یار کی ذات نظر نہیں آتی. مالکہ اچھا. فرمایا مجھے عیب کے ساتھ ہی یہ قبول ہے، اس لیے کہ ان کو لے کے آنے والا کوئی عام نہیں ہے، میرا حبیب ہے. آخری جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے جانا ہے اور جہاد کی محبت اپنی نسل کے اندر منتقل کرنے کے جذبے سے لے کے جانا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں مجاہد سے، مومن سے اللہ نے تجارت کیسی کی ہے؟ توجہ رکھیے، تجارت کیسی کی ہے؟ یہ اصول ہے تجارت کا. اور ہماری فقہ کی کتابوں میں ہدایہ کے اندر، کتاب البیوع کے اندر یہ مسائل موجود ہیں. بار شریعت میں آسان مسئلے موجود ہیں. جس سے سودا کیا جاتا ہے نا، بندے نے اس کو دیکھا بھی ہو، سودے کے بدلے جو کچھ لینا ہے اسے بھی دیکھا ہو. سودا کرنے والوں کس سے سودا کیا؟ نہ خدا کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا. صوفیاء کے ماننے والے بات کو سمجھیں گے، کیونکہ بات ہی ایک صوفی کی کر رہا ہو، عام بندے کی بات ہی نہیں ہے، صوفی کی بات ہے. کہا اللہ نے جان لی مومنوں سے، اللہ نے مال لیا مومنوں سے. فرمایا میں لینے والا ہوں، میں تجارت کرنے والا ہوں، بدلے میں جنت دے رہا ہوں. مالکہ صوفی فرماتا ہے مالکہ نہ انہوں نے تجھے دیکھا نہ بدلے میں ملنے والی جنت کو دیکھا، تو سودا کیسا؟ اللہ فرمانے لگا اسی لیے تو ہم نے بات ختم کر دی. معراج کی رات حبیب کو عرشوں پہ بلایا، پردے ہٹائے، ہٹا کر کہا محبوبہ دیکھ لے، سودا کرنے والا میں ہوں، جنت دکھا کے بتا دیا. مالکہ کیا؟ فرمایا حبیب کو ہم نے اپنی ذات دکھا کے بتا دیا. محبوب جا کر اعلان کر دینا میں سودا کرنے والے خدا کو بھی دیکھ آیا ہوں، بدلے میں ملنے والی جنت کو دیکھ آیا ہوں. بس میرا عشق لے کر میدان میں اترنا تیرا کام ہے، مرنے کے بعد جنت عطا کرنا میرے رب کا کام ہے. قربان جاؤں مجاہدو،
غزہ میں لڑنے والوں، حماس کے مجاہدوں، نہ تم نے خدا کو دیکھا، نہ ملنے والی جنت کو دیکھا، پھر بھی پروانہ وار لڑ رہے ہو، شہید ہو رہے ہو، کٹ رہے ہو۔ قربان جاؤں، صدیوں بعد تمہیں یہ جذبہ ملا کیسے؟ کہنے لگے ہم نے نہ خدا کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا، بس حبیب کی زبان پر اعتماد کر کے ہم جان لٹا رہے ہیں کہ حبیب بھی سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، رب کا وعدہ بھی سچا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، صدیوں بعد ابو عبیدہ فلسطین میں لڑنے والے مجاہد کا جذبہ اتنا اعلیٰ ہے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے لڑنے والے علی کا